السلام علیکم ناظرین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس عظیم اسلامی لیڈر کی جس کی بحری فتوحات نے 16ویں صدی کے وسط میں بحرہ روم پر عثمانی غلبہ حاصل کیا۔ جی ہاں، یہ نڈر اور بے خوف لیڈر خیر الدین باربروسا تھا، جو کہ اصل میں ایک عثمانی سمندری ڈاکو تھا، جو کہ بعد میں عثمانی بحریہ کا ایڈمرل بن گیا۔ خیر الدین باربروسا 1478 کو لیسبوس میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ترک قبائل سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ والدہ کا تعلق عیسائی مذہب سے تھا۔ ان کا اصل نام خضر تھا۔ خیر الدین باربروسا کے کل 3 بھائی تھے۔ پہلے بھائی کا نام اسحاق، پھر الیاس، پھر عروج، جو کہ پیشے کے اعتبار سے ملاحد تھے۔ خیر الدین بچپن میں کمہار کی بھٹی پر کام کرتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ والوں نے سارے سمندر کے اندر قزاقی کو اپنا پیشہ بنا رکھا تھا۔ اسی پیشے کے سرکردہ لوگوں نے خیر الدین باربروسا کے ایک بھائی کو بحری لڑائی میں مار ڈالا تھا، لیکن اس کے بعد خیر الدین کے بڑے بھائی عروج نے سمندر کی ان مہموں کو اپنے ذمے لیا۔ عروج ایک بہترین ملاح تھا جو کہ مختلف جزیروں میں اسپانوی فوج کے ساتھ جنگ کرتا رہا۔ اس دوران وہ ایک جنگ میں اپنا ہاتھ بھی کٹوا بیٹھا، لیکن بعد میں اس کو شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ اس کے بعد خضر یعنی خیر الدین باربروسا نے اپنے بھائی کی اس مہم کو آگے بڑھایا، اور یوں وہ بڑی دلیری اور بے خوفی سے قزاقوں کا مقابلہ کرتے ہوئے مغرب کی طرف رخ کرتا گیا۔ خیر الدین باربروسا کی داڑھی شعلے کی طرح سرخ تھی، لہٰذا اسے بھی ساتھیوں نے باربروسا کا لقب دیا ہوا تھا۔ دوستو، خیر الدین ایک نیک دل اور رحم دل انسان تھا جس کا مقصد اسپین کے ظالموں کے ہاتھوں ظلم کا شکار ہونے والے مسلمانوں کو بچانا تھا، کیونکہ یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں کی آخری سلطنت غرناطہ کا خاتمہ ہو چکا تھا اور آخری مسلمان حکمران عبداللہ اندلس سے نکل کر افریقہ جا چکا تھا۔ اسپین کے نصرانی حکمران مسلمانوں کو زبردستی نصرانی بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ جن مسلمانوں کو زبردستی نصرانی بنایا جاتا تھا وہ کلیساؤں میں ضرور جاتے تھے، لیکن گھر آ کر دروازے بند کر کے 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے تھے، اس لیے کہ اپنی جانوں اور اپنے ناموس کو بچانے کے لیے بظاہر نصرانیت قبول کی، لیکن باطن میں وہ اپنے دین سے منسلک رہے۔ لیکن ایسے میں ضرورت تھی ایک ایسے لیڈر کی جو مسلمانوں کو ظلم و ستم سے آزاد کرواتا، اور یہ کام سر انجام دیا خیر الدین باربروسا نے، جو کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہسپانوی فوج پر حملہ کرتا اور مسلمانوں کو شمالی افریقہ منتقل کرتا۔ تاریخ میں باربروسا کو سمندری ڈاکو کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کی ساری زندگی سمندروں اور جزیروں میں جنگیں لڑتے ہوئے گزری۔ ناظرین، باربروسا کو سمندروں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ خیر الدین باربروسا پر ایک وقت اچانک حملہ اس وقت ہوا جب یہ کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ یہ حملہ عیسائیوں کی جانب سے کیا گیا اور یوں ان کی کشتی عیسائیوں کے قبضے میں چلی گئی۔ دوستو، 1516 میں جب باربروسا نے اپنی فوج کے ذریعے الجزائر پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تو اس کے لیے اس نے ترکوں سے مدد کی اپیل کی۔ اس کے لیے خیر الدین باربروسا نے اپنے 2 ایلچی یعنی قاصد کاکاد اور حسن آغا کو سلطان سلیم کے پاس بھیجا۔ سلطان سلیم نے اپنے 2000 بہترین فوجی اور 2000 رضاکار بھی باربروسا کی مدد کے لیے بھیجنے کا وعدہ کیا، اور کچھ بحری جہاز جن کے اندر توپیں نصب تھیں، جو کہ دشمنوں کے جہاز پر آسانی سے گولہ پھینک سکتی تھیں۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ سلطان سلیم نے خیر الدین باربروسا کو پاشا کا خطاب بھی عنایت کیا، اور اس لیے تاریخ میں باربروسا کو خیر الدین پاشا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سلطان کی ان مراعات سے خیر الدین باربروسا کے دونوں قاصد خوش ہو گئے اور سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سلطان محترم، ہم آپ کی مدد سے جن علاقوں کو فتح کریں گے وہ آپ کی حکومت کے حلقہ اثر میں خیال کیے جائیں گے، اور ان سے ملنے والے اخراج کی معقول رقم بھی آپ کی طرف روانہ کر دی جائے گی۔ دوسری طرف الجزائر میں جن علاقوں میں ہسپانیہ والوں کا قبضہ تھا، وہاں کا سالار مون کیٹ حکمرانی کرتا تھا۔ اس کو جب اس بات کا علم ہوا کہ خیر الدین نے ترک سلطان سے الجزائر پر حملہ کرنے کے لیے مدد مانگی ہے تو وہاں ہلچل پیدا ہوگی، اور اس کے لیے اس نے اپنے تمام حواریوں کو جمع کیا اور ایک بیٹھک کی، لیکن یہ سب بیسود۔ الجزائر کو فتح کرنے کے بعد باربروسا کو سمندری گورنر جبکہ اس کے بھائی کو الجزائر کا گورنر بنا دیا گیا۔ باربروسا کی سب سے بڑی فتح وینس، جنیوا، پرتگال اور مالٹا جیسی ریاستوں کو فتح کرنا تھا، اور ان فتوحات کی بدولت ترکوں کے لیے بحیرہ روم کے مشرقی راستے کھل گئے، اور یوں چلتے عثمانیہ کا دائرہ کار مزید کھل گیا۔ باربروسا ایک نہ ہار ماننے والا شخص تھا جس نے عیسائیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اور یوں عیسائیوں نے سلطنت عثمانیہ کے سردار سلیم کی وفات کے بعد اس کے بیٹے سلمان سے امن معاہدہ کر لیا۔ ستمبر 1540 میں روم کا بادشاہ چارلس فائیو سلطنت عثمانیہ کو زیر کرنے کے لیے اٹھا، لیکن وہ بھی اپنی کوششوں میں ناکام رہا۔ دوستو، باربروسا کو سمندری پانی کا شہزادہ کہا جاتا ہے۔
1545 میں اس نے سمندروں کے نرم پانی کو چھوڑ کر استنبول میں سکونت اختیار کر لی اور 1546 میں وہ خالق حقیقی سے جا ملا۔ اس کی وفات کے بعد بھی دشمن اس کے نام سے خوف زدہ تھے۔ وہ ایک بہادر اور نڈر انسان تھا جس نے اسپانیہ پر آخری وار کرتے ہوئے یہ الفاظ دہرائے تھے: سلیس کے فرزندوں، میں خیر و دین بار بھروسہ ہوں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آسمان سے زمین پر برستے عذاب کی طرح تمہارے ضمیر کی کالک کو دھو دیا جائے اور تمہارے خیموں میں جلتی شمعوں پر آندھیوں کی طرح نزول کیا جائے۔ جی ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔